بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ سب سے پہلے بچے کو ہم پینسل چلانا کیسے سکھائیں۔ جب بچہ پلے گروپ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس وقت اسے پینسل پکڑنی بھی نہیں آتی، یا کچھ شارپ بچے جو ہوتے ہیں، تیز ان کے ہاتھ چلتے ہیں تو وہ پینسل سے الٹی سیدھی لائنیں لگا لیتے ہیں، لیکن ایک پراپر لائن لگانے کے لیے ہمیں بچوں کو ڈاٹس کے اوپر لکھنا سکھانا پڑتا ہے۔ اس طرح بچوں کو کس طرح کی لائنیں ہم سکھائیں کہ ان کو پھر ورڈ بنانے آ جائیں، چھوٹے چھوٹے لیٹر بنانے آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو ایک سیدھی لائن لگانی سکھائیں گے۔ شروع میں تو ہم ان کو ڈاٹس لگا کے دیں گے، بچے نیچے سے اوپر لکھیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے لائن لانی ہے، کبھی نیچے سے اوپر نہیں آپ نے جانا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ آپ کے ایکسپیرینس میں بھی ہوگا کہ بچے نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں، تو میں بھی اس طرح بھی ان کا ہاتھ جو ہے وہ چل جائے تو پھر اس کے بعد وہ پریکٹس ٹھیک کر لیں۔ اسی طرح پہلے ان کو بار بار انہیں کہنا ہے کہ ایک ورٹیکل لائن کو ڈرا کرو، بار بار ان کو ورٹیکل لائن پہ جب اس لائن کی پریکٹس ہو جائے تو پھر ہم ان کو کرو لائن سکھائیں گے، تھوڑی سی کرو لائن کی پریکٹس۔ جب یہ ساری لائنیں جو ہیں یہ ان کو حروف تہجی میں بھی کام آئیں گی اور انگلش لیٹرز میں بھی کام آئیں گی۔ پھر اس طرح کی لائن، چونکہ یہ دونوں لائنیں جو ہیں یہ ایک جیسی ہیں، لیکن یہ لائن جو سیدھی ہے اس لائن کو بچے آسانی سے لکھ لیتے ہیں، اس طرح لائن ڈرا کر لیتے ہیں، لیکن یہ لائن تھوڑی پرابلم کریٹر ہوتی ہے۔ اس سے بچوں کو ٹیڑھی لائن، چونکہ بڑے جو ہیں وہ ان کو بھی لائن یہ ٹیڑھی چلی جاتی ہے جب وہ اس طرح لکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی یہ لائن ٹیڑھی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ لائن جو ہے نا ایک لیٹر ہے جو اس لائن سے بنتا ہے، وہ ابھی ہم اس کی بات بعد میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو ہاریزنٹل لائن، بچوں کو بتانا ہے یہ ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ بچوں کو اگر لائن کے نیم بتا دیں تو اس سے ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم نے ہاریزنٹل لائن لگانی ہے، پھر ہم ورٹیکل لائن لگائیں گے اور کرو لائن بنائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہم نے ان کو اس لائن کی پریکٹس کروانی ہے کہ ہاریزنٹل لائن جو ہے اس کو آپ نے زیادہ لکھنا ہے، کیونکہ جب ہم نے حروف تہجی میں بے یا پے بنانا ہے بچوں سے تو ان کو اس لائن پر کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، یہ لائن بچے آسانی سے لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد یہ لائن جب ہم نے ان کو بتانی ہے تو اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ لائن، اسے ڈرائنگ جب بچوں کو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ لائن اس وقت بہت کام آتی ہے، اسپیشلی اس وقت یہ لائن کام آتی ہے جب ہم بچوں سے ایس لکھواتے ہیں۔ اور پھر ورٹیکل لائن کی تو بہت پریکٹس کروائی جائے۔ پھر بچوں کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ نا ایک سرکل بناؤ، سرکل کی پریکٹس، چونکہ بچہ شروع میں سرکل تو بنا نہیں پاتا، لیکن اس کو صرف سرکل کی پریکٹس کرائی جائے۔ پہلے اس کو سرکل لائن پہ ڈرا کرنے کے لیے ہم ڈاٹس لگا کے دیں گے، پھر اسے صرف 4 ڈاٹ لگا کے دیں گے کہ ان کو جوڑو، تو ظاہر ہے بچہ بالکل ان کو جوڑ نہیں پائے گا، وہ اس طرح لکھے گا، لیکن کوئی بات نہیں، جب اس طرح لکھے گا پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا یہاں سے گول کرنے کے لیے کہیں گے، تھوڑا اوپر، اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ چل جائے گا اور وہ اس کو سرکل بنا لے گا۔ پھر بچوں کو بتانا ہے کہ یہ جو شیپ ہے یہ سرکل کی ہے، اس کو ہم سرکل کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اب سیمی سرکل لکھنا ہے، اس کو ہم ہاف کر رہے ہیں۔ سیمی سرکل کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم پورے سرکل کو ہاف کر لیتے ہیں درمیان سے تو پھر اسے ہم سیمی سرکل کہتے ہیں۔ یہ اس طرح جب ہم بچوں سے بار بار سیمی سرکل کی پریکٹس کروائیں گے، پھر اس طرح اس کو ڈاٹ لگا کے دیں گے، شروع میں بچہ اس طرح لکھے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے ہاتھ چلے گا تو پھر وہ اس طرح اس کو گول کرنا بھی سیکھ جائے گا۔ اس طرح سیمی سرکل، بار بار سیمی سرکل کی، اور جب ہم ورٹیکل لائن کی پریکٹس کروائیں گے تو پھر بچے کو ہم اے لکھنا بھی ایزیلی سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ورٹیکل لائن جب بچہ سیکھ جاتا ہے تو پھر ہم ایک اور لائن ہے زگ زیگ، اس کے بچے کو پریکٹس کروائیں گے کہ آپ زگ زیگ لائن بناؤ، چونکہ بچہ زگ زیگ لائن ایک روٹین میں تو بنا نہیں سکتا، اس طرح ایک سیکوینس میں اس سے چلتے ہوئے لائن نہیں بنتی، تو بچے کو ہم ڈاٹس لگا کے دیں گے، شروع میں وہ اس طرح لائن بنائے گا، پھر اس کے بعد جب اس کو 3 ڈاٹ لگا کے دیں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ اس کو اس طرح کی لائن بنائے گا، وہ اس کو گول لائن نہیں کرے گا، لیکن کوئی بات نہیں، جب بچہ تھوڑا سا اس کا ہاتھ چلے گا پھر اسے کہیں گے کہ اس کو گول کرو، پھر وہ گول لائن بنانا سیکھے گا، تو یہ اس کی زگ زیگ لائن بنے گی۔ اسی طرح زگ زیگ لائن کے بعد کرو لائن کو جب ہم نے کرو لائن بچے سے بنوا لی تو پھر اس سے کہیں گے کہ وہ تھوڑا سا اس کو موڑ دے اور اسے اندر لے جائے۔ اسی طرح بچے سے بار بار کرو لائن بنوا کر اسے اندر کی طرف موڑنا سکھائیں گے، اور پھر ظاہر ہے بچہ شروع میں اس لائن کو بالکل سیدھا گول نہیں بنائے گا، پھر وہ ایسے بنا کر اسے اندر کرے گا، اس طرح کی شکل دے گا، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ جب اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو وہ کرو لائن کو اس طرح کر لے گا۔
شروع میں تو بچے کو ہم نے اس طرح پوری لائن پہ ہی بنانے کے لیے کہنا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم نے 2 ڈاٹ لگائے ہیں دونوں لائنز کے درمیان میں۔ جب ہم اس طرح اس کو لکھوا لیں گے تو پھر اس کو اندر کر کے اور اسی لائن میں بچہ ایس لکھنے کی پریکٹس کرے گا۔ بار بار ہم اس کو کرو لائن اور پھر اس کو موڑنا سکھائیں گے اور پھر وہ ایس لکھنا سیکھے گا۔